وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل مرضک وغناک قبل فقرک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی ہونے والی بے شمار نعمتوں میں سے 5 خصوصی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان نعمتوں میں سے پہلی نعمت کا ذکر کل کے درس میں ہو چکا۔ دوسری نعمت ہے اللہ رب العزت کی انسان کی صحت۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحتک قبل مرضک، اے انسان اپنی صحت کو غنیمت سمجھ مرض سے پہلے، یعنی کہ جب تک تو صحت مند ہے اس صحت مند ہونے کی حالت میں اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ کر قیمتی بنا لے اور اللہ رب العزت کو راضی کر لے، کیونکہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، صحت اس کی نہیں رہتی تو اس وقت انسان افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ میری صحت صحیح ہوتی، میں صحت مند ہوتا، تندرست ہوتا تو فلاں عمل کرتا، فلاں عمل کرتا، فلاں عمل کرتا، اللہ کو راضی کرتا۔ کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ جب تک انسان پر کوئی نعمت رہتی ہے، کوئی چیز حاصل رہتی ہے، اس وقت تک تو انسان اس کو استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی قدر نہیں رہتی، قدر نہیں ہوتی۔ قدر تب ہوتی ہے جب وہ چیز انسان سے چھن جاتی ہے، مال کی نعمت ہو، اولاد کی نعمت ہو، ماں باپ کی نعمت ہو، اسی طریقہ سے کوئی بھی نعمت ہو تو جب تک انسان کو حاصل رہتی ہے قدر نہیں کرتا، جب وہ چھن جاتی ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انسان اپنی صحت کو غنیمت سمجھ، اور یہی انسان کی صحت کا شکر ہے کہ اپنی صحت کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے، اور شکر ادا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان تو شکر کرے گا تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ تیرا اپنا ہے۔ من شکر فإنما یشکر لنفسہ، اگر تو شکر کرے گا تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور اگر تو ناشکری کرے گا، کفران نعمت کرے گا، شکر ادا نہیں کرے گا تو میں تو بے پرواہ ہوں، مجھے اس میں کیا نقصان ہے۔ فائدہ تیرا اپنا ہے، نقصان تیرا اپنا ہے۔ اور اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے بندوں سے شکوہ رہا ہے کہ انسان اے میرے بندو تم میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا کہ میرے جتنے بھی کائنات کے اندر بندے ہیں ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، فرمایا بہت ہی کم ہے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے دعا سکھائی کہ جو بھی حالت ہو اس حالت میں کہو الحمدللہ علی کل حال، جو بھی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو، پریشانی کی حالت ہو، جس حالت میں بھی ہو ہر حالت میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اور ناشکری کے بے شمار نقصانات ہیں، ان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت انسان سے پوچھیں گے، سوال ہوگا شکران نعمت اور کفران نعمت کے بارے میں۔ اب جس نے کفر کیا ہوگا، شکر نہیں کیا ہوگا تو وہ پھنس جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انسان سے پوچھوں گا حملتک علی الخیل والابل فأین شکرک این شکر ذالک، کیا انسان میں نے تجھے گھوڑے پہ سوار کیا، میں نے تجھے اونٹ پہ سوار کیا، میں نے تجھے اتنی صلاحیت دی کہ تو بڑے عمدہ عہدوں پہ پہنچا، میں نے تجھے اتنی استعداد دی کہ تو نے بہت کمال حاصل کیا، این شکر ذالک، اس کا شکر کہاں ہے، کتنا شکر کیا ہے، کہاں ہے اس کا شکر۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پلایا تھا، یعنی کہ دیکھو کئی ایسی نعمتیں ہم اللہ رب العزت کی استعمال کرتے ہیں کہ
ہمارے دل میں خیال ہی نہیں آتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرا ان سے جا کے پوچھ جن کے پاس کھانے کے لیے لقمہ نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور ہم کیسے کیسے مشروب پی رہے ہوتے ہیں، اور ذہن میں خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دن قیامت کے پوچھیں گے اور اس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناشکر آدمی کا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ناشکر آدمی کا کبھی گھر آباد نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر ایک مرتبہ گئے تو وہ گھر نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہو، وہ اسماعیل علیہ السلام کی بہو وہاں پر موجود تھی۔ تو ان سے پوچھا کیسا گزارا چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی بس کبھی کبھی کچھ نہ کچھ شکار کر کے لاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اکثر اوقات بس جی بھوکے ہی رہتے ہیں، بس کوئی کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ادھر ہی اشارہ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیغام پہنچا دیا کہ اس کو طلاق دے دیں، اپنے گھر کا دروازہ بدل، یعنی اس کو طلاق دے دے۔ نبوت کے گھر میں ناشکر آدمی رہ نہیں سکتا، ناشکر آدمی کا کبھی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ آج معاشرے میں دیکھ لو کہ جتنے بھی گھر برباد ہو رہے ہیں ان میں سے 80-90% سے زائد اسی ناشکری کی وجہ سے عورتوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے پاس کیوں نہیں، یہ چیز کیوں نہیں، یہ چیز ہے، یہ چیز کیوں نہیں، ناشکری، ہر وقت ناشکری ناشکری۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس لاکھوں کے سے زائد موجود ہیں ان کا ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ انسانوں کا عالمیہ یہ ہے آج کل کہ ناشکری سب سے زیادہ ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک انسان کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے، اس کی حفاظت میں بیٹھا ہے، اچانک کسی نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پہ 500 روپیہ تقسیم ہو رہا ہے، 500 روپیہ مل رہا ہے یا گرا پڑا ہے، وہ جا کر اٹھا لے۔ تو وہ اس 50 لاکھ کی حفاظت نہیں کرتا، صندوق کو تالا نہیں لگاتا، کسی محفوظ جگہ پر منتقل نہیں کرتا، اس 500 کے لالچ میں چلا جاتا ہے، پیچھے سے وہ 50 لاکھ بھی اس کا ضائع ہو جاتا ہے، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر کف دست ملتا ہے، کف حسرت ملتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں پہلے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ آدمی ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، دوسری نعمتیں جو دوسروں کے پاس ہیں ان کو حاصل کرنے کی لالچ کرتا رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ نعمت تو اس کی قسمت میں ہوگی تو ٹھیک، نہ ہوگی تو وہ بھی چھن جائے گی، اور جو نعمتیں موجود ہیں وہ اگر اس نے ان کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی چھن جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو میں اور تمہیں نعمتیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے، نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔